رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر سکھایا. کیا سکھایا؟ فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے، جس آدمی نے وہی کہا جو مؤذن نے کہا، اور اس کے بعد پھر اس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، وہ کلمات کہو جو مؤذن نے کہے، پھر دعا مانگو، پھر میرے لیے وسیلہ اللہ سے طلب کرو. وسیلہ یہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے بہت اونچے درجے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينبغي الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون ہوا. یہ ایک ہی بندے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے جو اللہ نے بڑے خاص طریقے سے بنائی ہے، پوری انسانیت میں سے صرف ایک بندے کو ملنی ہے، اور وہ ایک بندہ میں ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات بابرکات ہے جن کو اللہ پاک نے جنت کا یہ سب سے اونچا درجہ جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ پاک نے رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بنایا. ہماری دعا کرنے سے نہیں کہ ہم دعا کریں گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ہماری دعاؤں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، آپ کے لیے نہیں پڑھتے ہیں. ہمارا درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی احتیاج نہیں ہے. آپ کا مقام متعین ہے، آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. آپ افضل ہیں تمام کائنات سے، تمام انسانیت سے، تمام ملائکہ سے، تمام جنات سے، تمام کائنات سے آپ کا درجہ اونچا ہے. اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں کسی کو ہی نہ بناتا. آپ وجہ کائنات ہیں، آپ خلاصہ کائنات ہیں، آپ کی عزتیں، آپ کی شان اللہ کی طرف سے متعین ہے. اس دن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک اسی عظمت اور شان کے ساتھ تھے جب آدم علیہ السلام کا خمیر بھی نہیں گوندا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بعد میں نبوت ملی ہے، بعد میں نہیں، فیصلے پہلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جو آپ ہی کے لیے ہے یہ متعین تھا، معراج متعین تھا، لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھانے کے لیے کہ اپنے محسن کے احسان کو پہچانا کرو، جن سے دین پہنچے ان کی قدر کیا کرو. اس لیے ہمیں حکم دیا ہے ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں مانگیں گے تو معاذ اللہ اللہ کے نبی کو ملے گا نہیں. ہمارے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے جو مانگنا ہے، ہم جیسے درود پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو درود پڑھے گا اللہ اس پر رحمت بھیجیں گے، جو درود پڑھے گا اللہ اس کو اجر و ثواب دیں گے. یہ نہیں کہ ہمارے درود پڑھنے سے آپ کے درجات بلند ہو جائیں. آپ کے درجات پہلے سے بہت اونچے ہیں، پہلے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے ہیں. یہ درود پڑھنا ہماری نجات کے لیے ہے، ہمارے اجر و ثواب کے لیے ہے. یہ اللہ سے وسیلہ مانگنا یہ صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں اپنی امت کو کہ اپنے محسن کے احسان مند رہا کرو. جن سے دین پہنچے، جن سے دین سیکھو ان کے احسان مند ہو. جو تمہیں پانی پلا دے اس کا احسان مند ہو جاؤ، جو تمہاری ضرورت پورا کرے اس کا احسان، اس کا شکریہ ادا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر حیا کا ایسا غلبہ تھا کہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان سر پر نہیں رکھتے تھے.